ضبط میں رہے اور کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز جو وہ ویڈیوز نہ بنائے، کوئی باتیں نہ کرے۔ علامہ صاحب قربان آپ پہ۔ تو ہم سے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہ دے کہ ہم اس ملک کے محب وطن ہیں، یعنی ہم اس ملک کے محب وطن ہیں، ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات رہی ہے کہ جس کو پاکستان میں رہنا ہے اور جس کو ایران سے محبت ہے چلا جائے، تو میں سے واضح کرنا چاہتا ہوں ایک بات بالکل صاف اور دوٹو، اچھی لگے یا بری لگے وہ بات واضح ہے، میں تو ساری مشکلات کے باوجود اس ملک میں رہ رہا ہوں، لیکن جو مجھے پاکستان کے محب وطن ہونے کا درس دے رہے ہیں، جو پاکستانی ہونے کا مجھے جو ہے وہ سبق پڑھا رہے ہیں، جو حب الوطنی کا مجھے سبق پڑھا رہے ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ جب تک آپ اپنی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، پاکستان کی رانگی لاتے ہیں، پاکستان سے محبت قدم بڑھتے ہیں، پاکستان پر سب کچھ قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے جب آپ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ تو کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ کو تو یہ بات اچھی لگتی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں یا ایران چلے جائیں، آپ کو تو یہ بات مناسب بھی لگتی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ایران میں رہیں یا افغانستان میں رہیں یا توران میں رہیں، آپ کو نہیں لگتی کیونکہ آپ لوگ ہوتے ہی نہیں پاکستان میں۔ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ سب ریٹائر ہونے کے بعد سرکاری افسران جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوتے، وہ اپنے اپنے جزیروں پہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ 2026 ہونے والی فیلڈ مارشل جناب یاسین منیر سے ملاقات کی چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ جناب منیر صاحب نے کیا گفتگو کی، کس کے اہم نکات بیان کیجیے اور میں کرام کے کیا نکات تھے وہ بیان کیجیے، لہٰذا میں نے سمجھا کہ جنرل یاسین منیر صاحب نے رہبر انقلاب آیت العظمیٰ سید علی خامنئی کی شہادت پر غم کا اظہار عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، عالم اسلام کا یہ بہت نقصان ام سند سلامت خاطر بی ام سند شرین ہند سلامتی خاطر آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دوستوں، ایک چیز بتاتا ہوں میں یہاں پر نا، بڑی امپورٹنٹ۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کل آپ اور ہم سارے بڑے جو وہ علماء کرام کے ساتھ جو ہوئی بے ادبی، علماء کرام کے جو بے عزتی کی گئی، علماء کرام کے بیانات سنے اور جید علماء کے بیانات سنے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنے اپنے تاثرات جو ہے وہ سب لوگوں نے دیے، یہاں تک کہ خالی شیعہ لوگوں نے نہیں، اہل سنت، اہل حدیث، وہابی، بریلوی، دیوبندی، سب لوگوں نے علماء کرام کی اس جو بے عزتی جو فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے کی گئی اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا، اور یہاں تک کہ جو عام عوام بھی ہے اس نے بھی اس چیز کو بڑا مطلب برا مانا اور اس کے ریئیکشن دیا۔ آج جو ہے علامہ ناصر انہوں نے کیا بیان دیا ہے وہ سن کے جو ہے نا پیر تلے زمین نکل گئی۔ جی ہاں، اب آپ کو وہ بتا دوں، لیکن یہ بھی ساتھ میں بتاؤں گا کل بھارت میں کیا ہوا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ایک خبر اور دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایران میں اس وقت جو ہے ایران کی خواتین کو میرا سلام ہے، وہ معصوم چھوٹی بچیوں کو میرا سلام ہے، سلوٹ ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی نیشن جو ہے پوری دنیا میں واقعی میں وہ اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے وہ پرفیکٹ اسلامک نیشن کہا جائے۔ ایران پرفیکٹ اسلامک نیشن ہے، جی ہاں وہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا سا جو ہے وہ یہ بتاؤں کہ کل ہوا کیا ہے انڈیا میں حسب معمول جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور جو عیدین ہیں دونوں، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی جو ہے وہ نمازیں ہوتی ہیں، اور اجتماع ہوتے ہیں باقاعدہ روڈ کے اوپر یا اپنے مسجد مدارس کے اندر جو بھی آتا ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، تعداد کے حساب سے جو وہ سڑک بلاک کی جاتی ہے، پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی جو ہے وہ بھارت میں ہوا کہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، پولیس نے آ کے بدماشیاں کی ہیں جناب، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر سال ہوتی ہے نماز اور آپ کیسے منع کر رہے ہیں، اور پولیس والے جو ہے وہ اپنے دہشت ان کے اوپر جو ہے وہ جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، اور یہاں سے دھکے دے دے کے نکالے، نکلو، ٹھیک ہے۔ آپ ایک بات بتائیے کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے، جو مسلمانوں کے خلاف آپ لوگوں نے بھارت میں کیمپین چلائی ہوئی ہے،
وہاں پر تو آپ لوگوں کو جو ہے بڑے بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو وزیر اعظم یا آپ کا پرائم منسٹر جو ہے نریندر مودی، یہ ہر ٹویٹ میں مائی ڈیئر برادر آئی ہیو اے کنورسیشن ود مائی فرینڈ ود مائی برادر محمد بن سلمان، اور یہ نایان اور یایان، ان سب کے نام لے کے بھائی کا نام لگاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو اپنا دین رائج کرنا ہے نا، سب سے پہلے جو ہے نا اس کو پکڑ کے پھوڑیں کہ یہ تم کیسے جو ہے وہ روٹی سے گائے کو کھانے والوں کو جو ہے وہ تم بھائی کہہ رہے ہو. توغلی پالیسی. وہاں جا جا کے آپ غیر مسلم جو ہے ہوتے ہوئے دبئی میں، سعودیہ میں آپ اپنے جو دینی سارے وہ کر رہے ہوتے ہیں معاملات، پاکستان میں دنیا بھر میں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجیے. اس کے بعد اگر ہم آواز اٹھاتے تو کہتے کہ نہیں یہ تو بڑا جو ہے وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. افسوس آپ کی سوچ کے اوپر اور یہ مسلمانوں کی اس جو مجبوری نظر آ رہی ہے جو زندگی میں. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ حفاظت کرے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں ہر جگہ پہ، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے بھارت میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے عرب میں ہو، چاہے امریکہ وغیرہ 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 میں ہو. ٹھیک ہے، بس سبھی آ گئے اس کے اندر. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایران کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سلوٹیبل نیشن، دنیا کی بہترین اور واحد مسلم کنٹری، کہ جہاں پر یار ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیورات، سونے کی بالیاں، چوڑیاں، کنگن، جھمکے اور جو بھی زیور ہوتے سارا کا سارا حکومت کو دے دیا امداد کی غرض سے کہ ہماری طرف سے یہ امداد قبول کرو. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کا جذبہ دیکھیں کہ اپنے ملک کے ساتھ. یہ وہی ہے نا جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ بیزار ہے اور وہ نکلنا چاہ رہی ہے، وہ آیت اللہ سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. وہ دیکھو یہ ہے، یہ قوم ہے، یہ رہی وہ قوم جس کے لیے تم لوگ جو الٹی سیدھی بکواسیات کرتے ہو. اور شرم کرو، وہ پیڑا ہوا تھا گلتے چنگے کر لیا کر یار. یہ دیکھ لو، یہ رہی وہ نیشن جس کو آپ تڑی لگا رہے ہو. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 48 گھنٹے آپ کے پاس، 48 گھنٹے کے اندر آپ نے ہرمز کھولیے، ورنہ آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور پھر کچھ شرائط بھی لگائی ہیں، آپ جو ہے وہ تیل جو ہے وہ ہماری مرضی کے ریٹ پہ بیچیں گے، آپ یہ کریں گے وہ. اور جب تم ہار رہے ہو شرط تم رکھو گے. ایران نے کہا بھائی جا چل نکل کہیں اور نا اللہ کے نام کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ جا کے. مطلب یہ نوبت آ گئی ہے کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے اور ایران سے کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری شرطوں پہ. ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں کون سی والی بنک پیتا ہے، کون سا گردہ ہے اس کو چرس یا کون سے جو انجیکشن ٹھسائے جاتے ہیں، اس کا نشہ ہی نہیں ہوتا. یار یہ دیکھ لیں، ایران نے بھی کہا کہ تیرے کو جو کرنا ہے نا کر لے، اب وہ یہاں سے نہیں ہلے گا بھائی. صحیح اس نے یہ عادت ہو گئی ہے. اچھا بات ہے ذرا علامہ صاحب کی طرف. کچھ ہوا ہے، بہت گڑبڑ ہوا ہے. علامہ ناصر کا کل کا بیان آپ لوگوں نے دیکھا تھا، سنا تھا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بتاؤ گے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، کون پاکستانی ہے کون نہیں ہے، کس کو کہاں جانا ہے کس کو کہاں نہیں جانا. آپ تو چلے جاؤ گے برطانیہ، لندن، امریکہ وغیرہ، ہم نے تو یہ رہنا ہے، ہماری قبریں بھی یہ بنے گی. یہ بات تھی. آج علامہ صاحب کا کچھ اور بیان آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے اس قدر چینج، اب آپ کو پتا ہے اس قدر چینج کس وقت آتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب دھمکی بھرے فون آتے ہیں. شاید یا ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کسی کے ہاتھ یا خود ہی سے پیغام پہنچایا کہ سر میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ تھا آپ خدا کا واسطہ اس کو فساد کو کم کریں اور لوگوں کو بولیں یہ. تو آج علامہ صاحب نے جو وہ بیان سامنے رکھا کہ بھائی آرمی چیف صاحب کا یہ مقصد تھا. اتنا بڑا چینج آ گیا. ویسے اس ملک میں فساد واقعی میں بہت ہیں اور عوام کو یہ سوچنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اس وقت ان باتوں کے متحمل ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں مطلب اس ڈائریکشن میں اپنے ملک کو لے کے جانا چاہیے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ واقعات نہیں ہوئے تھے، دھرنا ہوا تھا یہ، اس پہ میں نے بھی بڑی مذمت کی تھی کہ آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ آپ جو وہ امریکن ایمبیسی چلے جائیں اپنے یونائٹڈ نیشن، اور پھر جلاؤ گراؤ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک الگ گروپ تھا جو شیعوں کے اس جلسے اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ فلاپ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں علماء کرام نے
ہر جگہ کے جہاں پر یہ واقعات ہوئے وہاں پر انہوں نے کہا ہم نے منع کیا تھا, پولیس کو ہم بول رہے تھے, رینجرز کو ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ کوئی اور ہیں, یہ ہم میں سے نہیں ہے, ان کو گرفتار کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اور پیچھے سے پولیس کے جو نفری جس کو منع کر رہے تھے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا, یعنی کہ یہ سارا کچھ جو ہے جان بوجھ کے کسی نے کروایا ہے تاکہ شیعہ بدنام ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس سچویشن میں میں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, اور نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسی جگہ پہ کوئی وہ نہ کرے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ان کے مطلب جس وقت ہٹے گی نا ہماری آرمی کے سب وہ کر لے گی, دیکھ لے گی. لیکن ابھی جو بیان آیا ہے علامہ ناصر کا, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب نے تو یہ کہا تھا, اور وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس کو میں ختم کر رہا ہوں, اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. انہوں نے یہ باتیں سامنے رکھی ہے. تو عوام کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی علامہ صاحب نے کہہ دیا ہماری جان قربان آپ پہ. آپ نے کہا ہے کہ عوام نظم و ضبط میں رہے اور کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز جو وہ ویڈیوز نہ بنائے, کوئی باتیں نہ کرے. علامہ صاحب قربان آپ پہ. آپ نے کہا ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے, ہم آپ کی بات مان رہے ہیں. تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ لبیک ہیں علامہ صاحب کی بات پہ, اور پھر وقت خاموش ہو کے تماشا دیکھیے. ٹھیک ہے, ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, لیکن جب تک علماء دین جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی احکامات جاری نہ کریں, کسی بھی قسم کا شیعہ سنی فساد نہ ہو, پاکستان کی افواج کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی پروپیگنڈا ویسے بھی نہ ہو ایسے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ مشکل ترین خطے میں رہتے ہیں اس ٹکڑے میں. میری بات کو غور سے سمجھیے گا, کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.